ایک ہندو بھائی اسٹیٹ سے یہ کہہ رہا ہے کہ سارے لوگ قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں۔ کہتا ہوں آپ نے رامائن پڑھی ہو نہیں پڑھی ہو کوئی بات نہیں، گیتا پڑھی ہو نہیں پڑھی ہو کوئی بات نہیں، وید دیکھے ہو یا نہیں دیکھے ہو کوئی بات نہیں، آپ سب سے نویدن کرتا ہوں آپ قرآن پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ قرآن۔ اور میں بھی ان ہندو بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ایک مرتبہ قرآن کریم کو پڑھیں، ایک مرتبہ ہمارے نبی کی سیرت کو، زندگی کو، اخلاق کو، عادت کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو یقین جانیں کہ آپ ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے قرآن دنیاوی زندگی کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے بارے میں کیا کہہ کر گئے ہیں۔ ویسے قرآن کریم کو پڑھنے والا لوگ جتنے بھی اس دنیا کے اندر گزرے ہیں اور جنہوں نے بھی ایمان کو قبول کیا ہے، وہ انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا اور سمجھا۔ جب انہوں نے قرآن کو کھول کر پڑھنا شروع کیا اور سمجھنا شروع کیا تو وہ ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جتنے بھی لوگ ہیں، امریکہ کے بڑے بڑے سائنسداں لوگوں نے قرآن کریم کو پڑھ کر ایمان قبول کیا۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے انگریزوں نے جب قرآن کو کھول کر پڑھا تو ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ اس کی وجہ نہیں ہے کہ قرآن کریم، بلکہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے۔ جو بھی قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے تو قرآن خود مجبور کر دیتا ہے اسے ایمان قبول کرنے پر، کیونکہ قرآن ایک انسانی زندگی کو بتلاتا ہے۔ ویسے دنیا کے اندر سب سے زیادہ آبادی اگر کسی کی ہے تو وہ عیسائی کی ہے، تقریباً 2.5 ارب آبادی عیسائی کی ہے، اور دوسرے نمبر پر مسلمانوں کی آبادی 2 ارب ہے۔ لیکن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب عیسائیوں کی بائبل ہے، اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم ہے۔ بائبل کو اب تک تقریباً 500 کروڑ لوگوں نے پڑھ لیا، اس کی کاپی بک چکی ہے، اور قرآن کریم کو 80 کروڑ لوگوں نے قرآن کریم کو خریدا ہے اور اس کو بیچا ہے اور اس کو لوگوں نے پڑھا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں قرآن کریم کو بیچا گیا اور فروخت کیا گیا۔ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، اور قرآن کی زبانیں 47 میں موجود ہے، 47 لینگویج میں قرآن کریم موجود ہے۔ آپ کسی زبان میں بھی قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر قرآن ایک ایسا کتاب ہے جو 47 زبانوں میں موجود ہے، اور ویسے 114 کچھ چنندہ آیتیں 114 زبانوں میں موجود ہیں، کچھ آیتیں۔ تو آپ بتا سکتے ہیں قرآن کریم اس دنیا کے اندر کتنا پھیلا ہوا ہے، کتنا عام ہے۔ اس لیے میں ہندوؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور ایک مرتبہ قرآن کو پڑھیں گے۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کا اختلاف ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ نے جو باتیں غلط لوگوں سے سن رکھا ہے، غلط سوچ کر رکھا ہے کہ مسلمانوں کی دھارمک کتاب قرآن کریم یہ کہتا ہے، جب آپ خود اس کو پڑھیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنیں گے اور پڑھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ لوگ غلط کہتا ہے، افواہیں ہیں۔ تو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ ضرور قرآن کریم کو پڑھیں، اور مسلمانوں سے بھی ہم مخاطب ہیں کہ آپ قرآن کو پڑھنا نہ چھوڑیں، بلکہ آپ بھی قرآن کو پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو آپ قرآن کو نہ پڑھیں، آپ بھی قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں، تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔